کہ دعا کے تعلق سے میرے بھائی اور میری بہنیں کئی ساری غلط فہمی ہے. جیسا ہم نے دیکھا, غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر کچھ خصوصی شخصیات ہے ان سے بھی مانگنا چاہیے, وہ مانگتے ہیں تو ہمارا کام سالو ہوگا. صحیح بات کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا, اللہ ہمیں چھوڑ دے گا, اور پھر ہمارا کیا ہوگا. اور اس بارے میں کیا جواب دیا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب تھوڑا اس بارے میں کلیئرلی اس مسئلے کو سمجھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. مثال کے طور پر اگر مجھے ٹیبل اٹھانا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی ذرا ٹیبل اٹھانے آؤ, تو صحیح ہے غلط ہے؟ کیا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہاں, تو اگر میں کہوں کہ بھائی ٹیبل اٹھانے آؤ تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں نا. یہ مثال دی جاتی ہے, ایسے ٹائپ کی کئی مثالیں. بولے پھر ٹیبل اٹھانے میں بھی کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے. لیکن ہمیں چاہیے کہ سمپل مسئلہ ہے, اگر مثال کے طور پہ ہمارے عبید بھائی, عبید بھائی ذرا یہ اٹھائیں گے تھوڑا. ہاں, غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھائیے. ہم لوگوں نے کچھ غلط کیا؟ کیوں پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ انسان یہاں حاضر ہے. اگر یہ سعودی میں ہو, میں کہوں عبید بھائی ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو, تو غلط ہوگا. نمبر 2, یہ زندہ ہیں, یہ زندہ ہے. کسی کے انتقال کے بعد کہیں اے فلاں ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو, تو غلط ہو جائے گا. نمبر 1 زندہ, نمبر 2 حاضر, نمبر 3 قادر ہے. دیکھیں آپ نے اٹھایا, ہم لوگوں نے ٹیبل تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن میں ان سے کہوں میرا رزق بڑھا دو عبید بھائی, ہاں زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے, میرا رزق بڑھا دو, ہاں رزق نہیں بڑھا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے. اس میں فطری طور پر مانگ سکتے ہیں, لیکن فوق الفطرہ, فطرت کے اوپر جو ہے وہ مانگنا ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں. یاد رہے گا آپ کو, زندہ, حاضر, قادر. ہاں, اسی طرح کچھ لوگ بولتے دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ فلاں کے صدقے طفیل میں تو مجھے دے دے. کیا نام ہے آپ کا؟ اسماعیل. عبید بھائی یہ بتائیے, یہ اسماعیل بھائی ہیں یہاں پہ, ان کی داڑھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لمبی داڑھی ہے, مجھے 100 روپے دو. میں کیوں دوں؟ مطلب ان کی داڑھی لمبی ہے, مجھے 100 روپے دو. میں کیوں دوں؟ ان کی ماشاءاللہ ٹکنے کے اوپر پجامہ ہے, مجھے 100 روپے دو. میں نے مطلب یہ نیک آدمی ہے, یہ داڑھی لمبی ہے, ان کی پینٹ ٹکنے کے اوپر ہے, تو مجھے کیوں پیسے ملیں گے؟ سمجھیں آپ؟ جزاک اللہ خیر. مطلب کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اے اللہ فلاں اتنے نیک تھے, اے اللہ فلاں اتنے نیک ہے, مجھے دے دے. بھئی فلاں نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں؟ یہ نیک ہے تو یہ مجھے دینے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا لائیو ڈیمو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ جو صدقے طفیل میں جو دعا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نیک لوگوں کی عزت کریں, نیک لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں, اولیاء اکرام کی بھی عزت کریں, ان کے راستوں پر چلیں, لیکن اتباع کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن دعا میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں, یا یہ کہیں کہ اللہ فلاں کے مقام کی وجہ سے تو مجھے دے دے, یہ چیز قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی. آپ کو پتا ہوگی مشہور حدیث آدم علیہ السلام کے تعلق سے, کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا. یہ حدیث سندن موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے, اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. عام طور پہ 3 دلائل دیے جاتے ہیں, اور پہلی دلیل یہی دی جاتی ہے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا تھا. یہ حدیث سندن موضوع ہے, گڑی ہوئی. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو دین کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے. یہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے, یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا, یہ دین چینج نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ نیا نہیں آ سکتا, اس کے اندر پروف والا دین ہے. آپ دیکھیں گے کہ گڑنے والے آئے جنہوں نے باتیں گڑی, پکڑے گئے. لیکن مثال کے طور پہ ایسی بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی. ہاں حدیث ہے. خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے, یہ بھی حدیث ہے, لیکن صحیح حدیث نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں. تو ہاں یہ ثابت ہے, آپ کسی نیک شخص سے کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایک نابینا صحابی کے تعلق سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک دعا سکھائی بھی, تو اس کے اندر بھی نبی کا بھی دعائی نبی کا کی معنی میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے دلائل سے بات ثبوت ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایکچولی
اس کی دلیل نہیں ملتی. اور ہوتا کیا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. مطلب ہم دین میں, عبادت میں کوئی نئی چیز لائیں تو کیا ہوگا, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی نا. تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام لائیں گے جو ثابت نہیں ہے, وہ جو پروون نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ کافی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر